ہمارے اندر بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں. جب تک ان بیماریوں کی اصلاح نہیں ہوگی آدمی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا. ہر نماز میں رب باری تعالی سے ہم مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے. کریم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. سیدھے راستہ کن کا راستہ ہے؟ وہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا راستہ ہے. جب انسان کا قلب اس کا دل باطنی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، اب اس کی نماز ہوتی ہے، اب اس کا روزہ ہوتا ہے، اسے سجدے کے اندر لذت آتی ہے، زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے. ہاں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ حضرت فرمایا ہم سے کیا پوچھتے ہو، بس گزر رہی ہے. وہ سمجھا کہ اچھی نہیں گزر رہی ہوگی. اس نے کہا بڑھاپا ہے، بیماریاں ہوں گی. حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے. دنیا کے اندر جنت کا مزہ آ رہا ہے. اللہ اکبر، دنیا کے اندر جنت کا مزہ آ رہا ہے. جب آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہو، باطنی بیماریوں سے دل پاک ہو، روح صاف ہو، اب دل میں کسی سے حسد نہیں، کینہ نہیں، کسی کے متعلق نفرت دل میں نہیں، کسی کو ذلیل کرنے کی فکر نہیں. اب یہ دل ہر قسم کی بیماری سے پاک ہو گیا. جب پاک ہو گیا تو اس کو مال ہو جب بھی سکون آئے گا، مال نہ ہو جب بھی اللہ کی رضا میں سکون اسے آئے گا. یہ دل پاک ہو گیا. ہمارے بیان میں اکثر ان بیماریوں پر کلام کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سامنے سے گزری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر گناہ کی جڑ، ہر بیماری کی جڑ کہ دنیا کی محبت ہے. جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جائے گی. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اس کو عجیب انداز سے بیان فرمایا. ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کما لیا، زیادہ ہم نے چیزیں حاصل کر لی، اپنے گھر کو خوبصورت بنا لیا، مزین کر دیا، گاڑی آ گئی، مال دولت آ گیا، یہ انسان کامیاب ہے. اللہ کہتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے، زمین کو خوبصورت کرنے کے لیے بنایا ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آزمائیں کون زیادہ اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون زیادہ اچھے اعمال کر کے آتا ہے. ہاں، صبح کی نیند اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے، لیکن اسے ایک مٹھاس ظاہری زینت ہے، اصل اس میں امتحان ہے. مؤذن حی علی الصلاۃ کہ پکارتا ہے، کون اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کون اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. یہ ہمارا امتحان ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ اکبر. متاعا لکم ولانعامکم، اللہ نے دنیا کا نظام بتایا کہ دنیا ہم نے بنائی ہے، پانی برسایا ہے، زمین سے غلہ اگایا ہے اور اس سے بیج نکالے ہیں، طرح طرح کی کھیتیاں اگائی ہیں. یہ سب کچھ کیوں بنایا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، انسان تیری خدمت کے لیے بنایا ہے. کریم اللہ ہمیں کہیں کے لیے بنایا ہے؟ بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں تو میں نے اپنے آپ کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے. دنیا کی چیزیں ہیں جب بھی صحیح ہے، نہیں ہے جب بھی صحیح ہے. دل اس میں نہیں لگانا، دل اللہ سے لگانا ہے، دل اللہ سے لگانا ہے. جس چیز کو جو بناتا ہے وہ اس کی حقیقت کو اچھی طرح پہچانتا ہے. دنیا کو بنانے والا اللہ، جس نے دنیا کا وجود نہیں تھا، عدم سے وجود دیا، اس بنانے والے اللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، یہ بڑی دھوکے باز ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دے دے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہاں،
دنیا بنانے والے نے بتا دیا کہ دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی خیر ہوتی، اگر اس دنیا کے اندر دنیا زیادہ آنے میں خیر ہوتی، زیادہ خواہشات پوری ہونے میں خیر ہوتی، تو میرا اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ آئیے آپ کو میں روزہ رسول میں لے کے چلتا ہوں، دربار رسالت میں چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام زندگی ہمارے صحابہ کے درمیان موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ ازواج مطہرات نے کچھ مطالبہ کیا تھا، اللہ کے نبی کو ناگوار لگا، اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کچھ دنوں کے لیے اپنے حجرے میں خلوت نشینی کری۔ لمبا واقعہ ہے، جب درس قرآن کا موقع ہوا تو انشاءاللہ اس پر وضاحت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے جاتے ہیں اور جا کر حضور کے کمرے میں دیکھتے ہیں چند کھالیں پڑی ہیں، ایک کونے میں ایک مٹھی جو کے قریب کوئی جو پڑی ہے، اور آپ علیہ السلام کھجور کی چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں۔ جسم مبارک سفید تھا، جس کی وجہ سے چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر دیکھ کر اور کیسر و کسریٰ کو سوچنے لگے کہ کیسر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاور مانی جاتی تھی کہ دنیا کے اعتبار سے بڑے طاقت والے ملک ہیں، بڑی پاور ہے، بڑا مال و دولت ہے، بڑی عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں۔ عمر سوچنے لگے وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ اتنے مزے کریں، وہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اس مشقت کے اندر ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گھر کی کل کائنات دیکھ رہا ہوں، یہ تو کچھ کھالیں پڑی ہیں، یہی چٹائی ہے اور بغیر کپڑے کی چٹائی ہے، جسم مبارک پہ نشان پڑ رہا ہے اور حجرے میں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ کیسر و کسریٰ بھی مزے کر رہے ہیں، کہ دنیا کے بادشاہان بھی مزے کر رہے ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ آپ کو بھی اتنی دنیا دے تاکہ آپ کے دن بھی اچھے گزریں اور آپ کی نبوت بھی ظاہر ہو، وہ مال آئے اس مال کو دین پر لگا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور جوش میں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیا فرمایا؟ افی ھذا یا ابن خطاب تلک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا۔ ارے خطاب کے بیٹے، تو ابھی تک اس معاملے میں دھوکے میں پڑا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں کافر لوگ، عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اللہ نے انہیں اچھی اچھی چیزیں دے دیں، آخرت میں ان کا اب کوئی حصہ نہیں۔ یہ دنیا میں جو مزے کر رہے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ اکبر، مسلمانوں کے لیے دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ قیامت کے مقابلے کے اندر اس دنیا کی حیثیت 2.5 دن کے برابر بھی نہیں، بلکہ ایک صبح ایک شام کے برابر بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دنیاوی راحت کو چھوڑے، آخرت کی راحت کو اختیار کرے۔ تو آقا علیہ السلام کے در پر دنیا کا یہ حال تھا۔ عطا فرمائے اور